آج بھی آپ عرب کے کسی بدو سے جا کے قرآن پاک کو ڈسکس کریں، جو ان پڑھ جاہل ہوگا نا وہ بھی آپ کو بتا دے گا اگر اسے کوئی اور دوسری زبان آتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آج بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ عربک لینگویج جانتے ہیں، جو عربی کرسچنز ہیں، انہیں قرآن پاک کا ترجمہ دینے کی ضرورت نہیں، وہ قرآن پاک عربی میں پڑھ کے ہم مسلمانوں کے علماء سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی زبان ہے۔ تو یہ ایک زندہ زبان ہے۔ لیکن جب اسلام کی باؤنڈریز پھیلی، رومنز اور پرشینز کو مسلمانوں نے ڈھیر کیا، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے دور میں، پھر سیدنا علی کے دور میں اس چیز کی ضرورت پیش آئی کہ جو نان عربک لوگ ہیں انہیں عربی پڑھنے میں آسانی ہو، تو پھر یہ زبر زیر پیش اور مختلف الفاظ کی جو اعرابی حالتیں ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا۔ ابو الاسود الدولی جو چیف جسٹس تھے کوفہ کے، ان کی ڈیوٹی حضرت علی نے لگائی تھی، صرف اور نحو میں وہ امام مانے جاتے ہیں۔ تو سیدنا علی کے دور خلافت میں بہت زیادہ کام اس حوالے سے ہو چکا تھا۔ یہ حجاج ابن یوسف کے جو متھے مارتے ہیں وہ تو بعد میں آیا ہے، عبد الملک بن مروان کے دور میں اس کی بھی کنٹریبیوشن ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بعد میں ہے۔ سیدنا علی نے اپنے دور خلافت کے اندر اس کی جو بیسکس ہیں وہ ڈیفائن کر دی تھی تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ قرآن پاک کا رسم الخط وہی چل رہا ہے۔ قرآن پاک کی جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، یعنی رسول اللہ کے بتانے پر موقوف ہے اور وحی الہی کے ساتھ۔ یہ صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے نہیں لکھا ہوا۔ قرآن پاک جس ترتیب میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہے یہی ترتیب لوح محفوظ میں بھی ہے، اس میں سورۃ الفاتحہ سے ہی قرآن سٹارٹ ہو رہا ہے اور والناس آخری سورت ہے، اگرچہ قرآن پاک کی ترتیب نزولی یہ نہیں ہے، چونکہ قرآن پاک سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا ہے اس لیے اس کی ترتیب ہمیں آکورڈ لگتی ہے اس حوالے سے کہ جی سورۃ العلق 30ویں پارے میں کیوں ہے، اس لیے کہ قرآن پاک حالات و واقعات پہ نازل ہوا ہے۔ جس طرح ایک سلیبس کی بک ہے یا آئین کی کتاب ہے تو شک اس وقت اپلائی ہوتی ہے جب آپ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے دن پہلی کیٹیگری میں ہی فال کریں گے۔ تو قرآن پاک سرکمسٹانسز پہ نازل ہوا اس لیے 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ تو غزوہ بدر آیا تو سورۃ الانفال میں اس کی کمنٹری نازل ہوئی۔ غزوہ احد آیا، 60 آیات سورہ آل عمران کی نازل ہو گئیں اس کے فوراً بعد۔ غزوہ خندق آیا، سورۃ الاحزاب نازل ہوئی۔ غزوہ تبوک آیا، سورہ توبہ نازل ہوئی۔ حالات و واقعات کے اوپر قرآن نازل ہوتا رہا، اس وجہ سے اس کی ترتیب ڈیفرنٹ ہے، ورنہ آپٹیمل ترتیب یہی ہے اور یہ وحی الہی کے ذریعے نبی الاسلام کو بتائی گئی اور آپ نے امت کو لکھوائی۔ قرآن پاک کی 114 سورتیں ہیں، 113 سورتیں بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں، ایک سورت ایسی ہے جو بغیر بسم اللہ کے ہے، سورہ التوبہ، لیکن بسم اللہ قرآن میں 114 دفعہ ہی ہے، وہ جو ایک دفعہ نہیں تھا وہ سورۃ النمل کے اندر موجود ہے، انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا بسم اللہ قرآن کی آیت بھی ہے اور سورتوں کے شروع میں مصحف کا حصہ بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے سٹارٹ میں وہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے اس پہ اختلاف ہے، لیکن مصحف کا حصہ ہے، وہ ہمارے نزدیک تو فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، میں نے اس پہ دلائل دی ہیں بخاری مسلم سے، لیکن مصحف کا حصہ ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھی جائے گی، نبی الاسلام نے لکھوائی ہے، سورہ توبہ سے پہلے نہیں لکھوائی۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی 7 منازل صحابہ کرام کے دور میں رائج ہو چکی تھی۔ ہر سورت کی اتنی آیتیں ہیں بغیر نمبرنگ کے، صرف آیتوں کے نشان نبی الاسلام کے دور میں موجود تھے، نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب نشان موجود تھے صرف نمبر ہی ڈالیں بیچ میں۔ یعنی اگر آپ صحابہ کرام میں سے کسی کو پوچھیں نا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آیت قرآن میں کہاں ہے تو وہ آپ کو فوراً بتا دیں گے کہ یہ سورۃ الاحزاب میں ہے، لیکن اگلا سوال اگر پوچھیں گے تو وہ نہیں بتا سکیں گے کہ آیت نمبر کون سی ہے، تو وہ کہیں گے وہ گن کے ہی بتائی جا سکتی ہے، 56 نمبر آیت ہے، کیونکہ اس زمانے میں آیت نمبر نہیں ہوتے تھے۔ ایون امام بخاری سے پوچھا جائے 2812 کیا ہے تو انہیں نہیں پتا ہوگا، کیونکہ امام بخاری نے حدیث کے نمبر نہیں لگائے تھے، یہ بعد میں لگے ہیں۔ اور امام بخاری خوش ہوں گے کہ یار یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا،
بجائے اتنی لمبی حدیث یاد کرنے کے آپ ایک نمبر بتا دیں. امام مسلم سے پوچھیں 240 کیا ہے تو انہیں نہیں پتا ہوگا. ہاں جب آپ بتائیں گے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, تو کہیں گے ہاں یہ میں شروع کے چیپٹر میں لے کے آیا ہوں حدیث, یہ انہیں پتا ہوگی. تو نمبرنگ کی کتنی برکت ہے. احادیث کے نمبر تو یہ 40-50 سال پہلے لگے ہیں. قرآن کے نمبر تو چلے پہلے لگ گئے تھے, احادیث کے تو نمبر اب لگے ہیں. احادیث کے بھی نمبرز کوئی نہیں ہوتے تھے. کتنی آسانی ہو گئی ہے. تو قرآن کی صورتیں, صورتوں کی آیات اور منازل, یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو نبی الاسلام اور صحابہ کے زمانے میں رائج تھی. باقی ساری چیزیں بعد کے لوگوں کی ہیں. قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کرنا یہ بنو امیہ کے دور میں ہوا, آسانی کے لیے کہ آپ 30 دنوں میں قرآن مکمل کر سکے. اور اس میں مس ہینڈلنگ بھی ہوئی ہے. دیکھ لیں سورۃ الحجر کی ایک آیت جو ہے وہ پارہ نمبر 13 میں ہے, اور پوری سورہ ہجر جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں ہے. ایک آیت وہ بھی اتنی سی تو 2 پاروں میں ٹوٹ گئی ہوئی ہے سورت. ایک آیت ادھر ڈال دیتے تو کیا فرق پڑتا تھا. تو یہ قباحت آپ کو باقی جگہوں پہ نظر نہیں آئے گی, نہ منازل کے کیس میں نہ صورتوں میں. پاروں میں یہ چیز نظر آئے گی. ایک آیت جو ہے وہ ادھر ہے. اسی طریقے سے سورہ ہود اتنی لمبی ہے, چند آیات شروع کی وہ پارہ نمبر 11 میں ہے, باقی پوری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 12 میں ہے. حالانکہ وہ آدھا صفحہ مشکل سے بنتا ہے, وہ ادھر کر لیتے ہیں. یہ تو ایسے کسی نے صفحے گن کے نہ 30 پارے بنا دیے. صرف برابر کرنے کے چکر میں صورتوں کو بھی اس طریقے سے توڑ دیا. جہاں واقعی آدھو آدھ ٹوٹ رہی تھی وہاں تو سمجھ آتی تھی, جہاں ایک ایک آیت 3 آیتیں ٹوٹتی تھی وہاں خام خواہ اس کو اس طرح کیا. اس لیے یہ پاروں کی جو تقسیم ہے یہ بعد کی تقسیم ہے, اس پہ آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں. رکوع یہ بھی بعد میں بنائے گئے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے بنے ہیں, پورا مضمون کور ہوتا ہے. بعض جگہ واقعی نظر آتا ہے کہ یار یہ مضمون اس طریقے سے نہیں کمپلیٹ ہو رہا تھا, یا یہ مضمون یہاں سے نیا سٹارٹ ہو رہا تھا, ان کو نیا رکوع بنانا چاہیے تھا. وہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں, وہ نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا ہوا. اسی طریقے سے ہر پارے کے 4 حصے کرنا, عرب کے لوگ تو 8 حصے کرتے ہیں یہاں کے کلچر میں. تو یہ جو چیزیں ان کا نبی علیہ السلام سے تعلق نہیں. نبی علیہ السلام نے صورتوں کی ترتیب بتائی, ان کی آیات بتا دی, اور صحابہ کرام نے 7 منازل والا سلسلہ رکھا. باقی اس پہ میں کم از کم نہ 5-6 گھنٹے قرآن کے تعارف پہ بول سکتا ہوں, اور میں نے وہ 6 ویڈیوز قرآن کلاسز کی جو سٹارٹ کی ہیں وہ اسی پہ ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں. 40 پوائنٹس صرف قرآن سے متعلق. آج میں صرف اس ٹاپک کو اجمالاً ڈسکس کر رہا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ذمہ داری لے لی. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 مشہور ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. 3 تاکیدوں کے ساتھ, بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو الذکر یعنی اللہ کی یاد دلانے والی کتاب, اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود لی ہے. اسی طریقے سے سورۃ البروج میں آیا, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. بلکہ یہ جو قرآن پاک ہے, قرآن مجید, یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے. اصل قرآن وہاں پر ہے, یہ اس کی مصدقہ فوٹو کاپی ہے. اصل قرآن وہاں پر ہے, اور لوح محفوظ میں بھی قرآن یہی ہے. بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتا ہے, سورۃ الفاتحہ, سورۃ البقرہ, سورہ آل عمران, اور اس طرح والناس پہ مکمل ہوتا ہے. اور یہی اس کی بیسٹ ترتیب ہے. جب کسی کو یہ کتاب کے طور پر پڑھنے کے لیے دیں تو سورہ بقرہ حق رکھتی تھی کہ وہ سٹارٹ میں آتی. پورے قرآن کا مقدمہ اس میں کور ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اوریجنل مصحف کی ترتیب تھی اسی میں لکھوایا, ترتیب نزولی میں اسے نہیں لکھوایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا, اور اس معجزے کی وجہ سے لوگ اس نبی پر ایمان لاتے تھے. مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے, کیونکہ مجھے اللہ نے وحی یعنی قرآن کا معجزہ دیا ہے, سب سے بڑا معجزہ, اور اس کے پیچھے حکمت بھی ہے.
نبی علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی. اس کا تقاضا تھا کہ اب کوئی کتاب نہ بدلتی. اگلی کتابیں بدل گئیں تو انبیاء آتے تھے اور وہی میں جو ٹیمپر چیزیں تھیں وہ ٹھیک کروا دیتے تھے. اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا. اگر کتاب بھی محفوظ نہ رہتی تو قیامت والے دن ہم اللہ پر حجت قائم کر سکتے تھے کہ یا اللہ ہمارے تک تو دین ہی صحیح نہیں پہنچا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس معجزے کو, زندہ معجزے کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ختم نبوت کی برکت سے. اور نبی اسلام کہہ رہے ہیں کہ میرے متبعین کی تعداد قیامت والے دن سب سے زیادہ ہوگی قرآن کی وجہ سے. اور وہ الگ سے حدیث ہے بخاری مسلم میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 50% جنتی جو ہیں اس امت سے. اس بڑے لیول پہ تو کسی نے توحید قبول ہی نہ کی. نوح علیہ السلام کے اوپر 78 لوگ ایمان لے کر آئے. لوط علیہ السلام پہ صرف 2 بیٹیاں ایمان لے کر آئیں. عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کے اس دنیاوی زندگی میں اٹھائے جانے سے پہلے صرف 12 بندے اسلام لے کر آئے. یہ تو بعد میں کانسٹنٹائن II نے جب کرسچینٹی قبول کر لی تو رومن امپائر کا دین جو ہے وہ کرسچینٹی بن گیا. اور پھر آپ کو پتا ہے جو 16ویں 17ویں صدی عیسوی کے اندر جب یہ شپس لے کر لوگ نکلنا شروع ہوئے اور اس وقت گریٹ برٹن تھی پوری دنیا میں, جہاں جہاں ان کے جہاز جاتے تھے تو وہاں وہ کرسچن پادریوں کو ساتھ لے جاتے تھے. اس لیے یہ کرسچینٹی پھیلی ہے اتنی پوری دنیا کے اندر. یہ کریڈٹ سارا گریٹ برٹن کو جاتا ہے. اور پازیٹیو چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ خدا کا تعارف تو گیا نا کسی بھی فارم میں. اگلا سٹیپ طے کروانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو جنتیوں کا نصف اس امت سے. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ہر خطبے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے. مسلم شریف میں تو تفصیل کے ساتھ ہے, بخاری میں موقوفاً ہے, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے ہدایت یافتہ, اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں. یہ تمام کام بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. کچھ الفاظ سنن نسائی کے اندر موجود ہے, باقی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اس سے بھی پتا چلا کہ قرآن پاک کتابی شکل میں نبی علیہ السلام نے امت کے حوالے کیا ہے, ورنہ تو آپ نہ کہتے کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. لوگ پوچھتے ہیں جی کتاب کدھر ہے, آپ کے بعد حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی نے جمع کرنی ہے. یہ بالکل جھوٹ بولا گیا ہے کہ خلفائے راشدین نے قرآن کو جمع کیا ہے. نبی علیہ السلام قرآن دے کے گئے ہیں امت کو. وہ جن حدیثوں سے انہوں نے غلط مطلب نکالا وہ انشاءاللہ تعالی میں آج ایڈریس بھی کر دوں گا. علمی پوائنٹ نمبر 2, اکثر ایتھیسٹ اور نان مسلم کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر نے اور پھر بعد میں حضرت عثمان نے جمع کیا. آپ کی ڈیتھ کے آلموسٹ 25 ایئرز کے بعد قرآن پاک جو ہے یہ کتابی شکل میں آیا ہے. پہلے تو قرآن ہے ہی نہیں تھا, لہٰذا یہ جو رسول اللہ نے کتاب لکھی تھی نعوذ باللہ بقول ان کے, ظاہر ہے وہ اللہ کا کلام تو نہیں مانتے نا. اللہ کا کلام مانتے ہو تو مسلمان نہ ہو جائیں. اپنی عقل استعمال کریں. اگر کرسچنز اور جوز اس کو اللہ کا کلام مانتے ہو تو مسلمان نہ ہو جائیں. آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے وہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں, تو پھر تو خوشخبری ہے, مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے. 2 ارب ہم تھے, 2 ارب کرسچنز. ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے. وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا اللہ ہی مانتے ہیں, یا جو کوئی اکا دکا مواحد بچے ہیں جو ان کو پیغمبر مانتے ہیں تو وہ بھی آخری پیغمبر مانتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا. اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے, نعوذ باللہ, دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر. ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں. وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے. ایک تو وہ بڑا دجال آنا ہے نا کانا, اس کو چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے.
اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی یہ نبی نہیں مانتے, انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں, اور دوسری طرف ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں. اور آج جو ہے وہ یہود و نصارہ سے محبت کی پینگے انجینئر کے بکس میں. چلے اتحاد امت کیا, اب تو ہم نے دونوں امتوں کا اتحاد کروا دیا, یعنی امت دعوت کا بھی امت اجابت کا بھی. پہلے تو صرف امت اجابت کا اتفاق ہوا تھا نا, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ میرے خلاف کٹے ہوئے تھے. اب تو جیوز اور کرسچنز کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے فتنہ کھڑا کر رہا ہے. جی عقل ماری بھی ہے ان کی, پھر میمز ہی بننی ہے نا, اور تکلیف ہے دیسی فنکار ٹی وی تے میم. تو میں اس ٹاپک کو الگ سے اس لیے نہیں تھا ایڈریس کر رہا, مجھے یہ بائی چانس آج ذہن میں آ گیا تو میں نے بات کر دی. میں نے اتنی بھی نہیں تھی کرنی, یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی ان فضولیات باتوں کے جواب دیے جائیں. وانتم تعلمون, تم جانتے تو ہو, جس طرح علماء یہود جان بوجھ کے اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. تو الحمدللہ قرآن پاک کو نبی الاسلام نے خود لکھوایا. باقی جو ہم اس مصحف کو مصحف عثمانی کہتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ حضرت عثمان نے یہ لکھوایا ہوا ہے, اس کے پیچھے ریزن اور ہے. وہ میں آپ کو اب ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے پورا مقدمہ سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیں قرآن پاک میں جو شروع کی 5 آیات نازل ہوئی ہیں نا, پہلی وہی جو بخاری مسلم میں آیا, اس میں آیت ہے الذی علم بالقلم, اللہ وہ ذات ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. اللہ نے جو اپنا پہلا تعارف کروایا نا رسول اللہ کی زبان سے پہلی وحی میں, وہ یہ ہے کہ میں نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. اور یہ بات آج تک ویلڈ ہے, قیامت تک ویلڈ رہے گی. دنیا میں جتنا علم پھیلا یہ قلم کی برکت سے. وہ قلم جو ہے وہ کسی کاتب کی لکھائی بھی ہو سکتی ہے, ٹائپ رائٹر کی بھی لکھائی ہو سکتی ہے, وہ سافٹ ویئر کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے, بکس کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. یہ ہر چیز قلم کے ذریعے چل رہی ہے آگے. پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تورات کی جب تختیوں کا ذکر کیا تو ریٹن فارم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سکھایا کہ آپ نے لکھ کر علم کو محفوظ کرنا ہے. لہذا لکھ کر کسی چیز کو نوٹس کے طور پر اپنے پاس رکھنا, یہ اللہ نے پیغمبروں کو سکھایا ہے, اور اسی کے ذریعے علم ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ زبانی تقریریں کرنا کسی شخص کی خوبی نہیں ہے, اسی لیے پھر بلنڈر بھی ہو جاتے ہیں نا. جاپان اور جرمنی کی سردیں بھی ملا دی تھی ہمارے ایک ایکس پرائم منسٹر نے. وہ کہتے تھے میں پرچی نہیں لکھوں گا. پرچی نہیں لکھو گے پھر بلنڈر کرو گے. پرچی لکھنا ہی انبیاء کی سنت ہے, اللہ کی سنت ہے. الذی علم بالقلم. دیکھیں مجھے اتنی چیزیں زبانی یاد ہوتی ہیں, لیکن میں نے ایک لمیٹڈ ٹائم میں جب بیانیہ دینا ہوتا ہے میں اپنے سامنے اس کے پوائنٹس بنا کے رکھتا ہوں, کوئی پوائنٹ سکپ نہ ہو جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پوائنٹ سکپ نہ ہو. بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو, لکھنا پڑتا ہے. نبی علیہ السلام نے لکھ کے معاہدے کیے ہوئے بھائی, زبانی کلامی چیزیں نہیں چلتی. الذی علم بالقلم. اللہ تعالیٰ نے نور علی نور یہ کیا کہ قلم کے ذریعے بھی قرآن کو محفوظ کروایا. نبی علیہ السلام نے خود قرآن لکھوایا, پھر پروف ریڈنگ بھی اس کی. پلس آپ کو اللہ نے معجزانہ طور پر حافظ قرآن بنا دیا تھا, اور سینکڑوں نہیں صحابہ کرام میں ہزاروں لوگ تھے جو حافظ قرآن تھے, اور نسل در نسل انہوں نے قرآن سکھایا. آج بھی دنیا میں آلموسٹ 10 ملین 1 کروڑ کے قریب حفاظ دنیا میں موجود ہیں. دنیا میں کسی اور کتاب کے اتنے حافظ نہیں ہیں, اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ہوں گے. اور اتنی موٹی کتاب, یہ کوئی چھوٹی کتاب ہے. تو یہ زبانی بھی حفاظت کا سلسلہ چل رہا ہے, اور لکھ کر بھی. آج بھی دیکھیں جب قرآن لکھا جاتا ہے نا, اینڈ پہ آپ جا کے دیکھیں تو 5 کم از کم نا حفاظ کے سگنیچر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اسے حرف با حرف پڑھا ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. حرف با حرف پڑھا ہے, غلطی کوئی نہیں ہے. وہ غلطی کہاں سے چیک کر رہے ہوتے ہیں؟ کرائمنگ سے, جو زبانی ان کو یاد ہے. وہ مصحف عثمانی کو جا کے نہیں چیک کر رہے ہوتے, وہ تو یہ بیچارے پڑھ بھی نہیں سکتے, اس پہ تو نقطے بھی نہیں, زبر زیر بھی نہیں, یہ تو پہچان ہی نہیں سکیں گے یہ قرآن ہے یہ کوئی اور چیز ہے. اپنی کرائمنگ سے یہ معجزہ ہے کہ زبانی بھی چلا. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے ہی فرما دیا تھا. وہ میں آیات آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ القیامہ میں یہ آیات موجود ہیں. لا تحرک بہ لسانک, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ساتھ آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں.
لِتَعْجَلَ بِهِ کہ آپ اس کو حفظ کر لیں, اس پہ گرفت مضبوط کر لیں, اس غرض سے آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں جب قرآن آپ پہ نازل ہو رہا ہوتا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب قرآن نازل ہوتا تھا سینے پہ, تو آپ علیہ السلام اس کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ بوجھ بھی اٹھا لیا اور کہا کہ آپ نے تیزی سے حرکت نہیں دینی, آپ نے تسلی سے اس کیفیت میں سے گزرنا ہے. ظاہر ہے نبی علیہ السلام کو پسینہ آ جاتا تھا, بخاری مسلم میں ہے سخت سردیوں میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا, اور جس طرح خراٹا لینے کی آواز ہے اس طرح آپ علیہ السلام کی آواز نکلتی تھی. اور صحابہ کرام جب کیفیت طاری ہوتی تھی, چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا, تو سارے صحابہ یوں نہ اپنی گردن جھکا لیتے تھے اور آپ کے اوپر چادر ڈال دی جاتی تھی. وہ ایک خاص کیفیت طاری ہوتی تھی, چھوٹی چیز تو نہیں ہے. لو انزلنا ھذا القرآن, اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل, کسی پہاڑ پر بھی, تو وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور رسول اللہ کے سینے پہ قرآن نازل ہو رہا تھا. اور یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. جب اللہ کی صفت ہے تو اس کی کوالٹیز وہی ہوں گی جو سورۃ الاعراف میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر یہ قائم رہ گیا تو مجھے دیکھ سکتا ہے. تو انڈائریکٹ اس پہاڑ کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اللہ کی تجلی کی وجہ سے. تو اللہ کی ذات کی تجلی کا کوئی اربواں, کوئی ٹریلین والا حصہ, اس سے بھی آپ کہہ لیں کم, کوئی تور جل کے راکھ ہو گیا تھا. تو قرآن پاک بھی اللہ کی صفت ہے. یہ جب نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک پہ نازل ہوئی تو یہ رسول اللہ کی خاصیت ہے کہ آپ نے یہ پورا قرآن برداشت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیپیبل بنایا تھا اس چیز کا, تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی. تو آپ علیہ السلام زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ میں بھولوں نہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ کام نہ کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ, بے شک ہم پر ہے اس کا محفوظ کرنا آپ کے سینے کے اندر, اور اس کا پڑھنا یہ ہمارے ذمہ کرم کے اوپر ہے. آپ ٹینشن نہ لیں, آپ کو ہم یہ زبانی یاد کروا دیں گے. باقیوں نے تو حفظ کیا, نبی علیہ السلام کو مرزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن بنا دیا تھا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, تو جب ہم اس قرآن کو پڑھ چکے, فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں, اس کے پیچھے چلیں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, اور پھر اس کے بعد اس قرآن کا بیان یعنی اس کی تفسیر یہ بھی ہمارے ذمہ ہے, وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے. اسی لیے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی قرآن کی تفسیر کا نام رکھا تھا بیان القرآن. یہ ادھر سے لیا تھا انہوں نے کہ ہمارے ذمہ ہے بیان القرآن. یہ آیت اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ صرف قرآن نہیں ہے, بیان القرآن بھی نازل ہوا ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہ جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے, بیان القرآن کا ریٹن ریکارڈ, سنت کا ریٹن ریکارڈ, صحیح الاسناد احادیث, یہ بیان القرآن ہے. دیکھیں سب سے کرٹیکل چیز عقیدے کے بعد جس سے میرا ایمان اور کفر کا معاملہ طے ہونے والا ہے وہ نماز ہے. اس سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے نا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم کرنا, مشرک نہ ہو جانا. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نماز قائم نہیں کروں گا تو میں مشرک ہو جاؤں گا. تو قرآن میں تو نماز کا طریقہ آیا ہی نہیں ہے. جس سے میرا ایمان جڑا ہوا ہے اس کا طریقہ ہی قرآن میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ سنت کو ماننا, قرآن کو ماننا ہے. وہ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے اور اسی کا ریٹن ریکارڈ صحیح الاسناد احادیث. یہ میں نے ضمناً عرض کر دیا ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے. قرآن ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ سنت پہ بھی آپ نے چلنا ہے. ایک الگ سے ٹاپک ہے, اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہے, ایک ویڈیو آپ ضرور دیکھیں, 20 questions about جاوید احمد غامدی, اس میں نے پورا مقدمہ اس حوالے سے پیش کیا الحمدللہ. تو یہ کلیئر ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کو مرزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن یاد کروا دیا. اب اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 سے زیادہ صورتیں, یعنی 114 میں سے آدھی سے زیادہ صورتیں
نبی علیہ السلام سے سن کر زبانی یاد کر لی ہیں۔ کیسے سن کر؟ قیام اللیل میں۔ 5 وقتہ نماز کا شیڈیول تو مدینہ شریف میں آیا ہے، مکی دور کے بالکل اینڈ پر واقعہ معراج ہوا اس کے بعد۔ پہلے نبی علیہ السلام 13 سال تک قیام اللیل کرتے تھے۔ وہ 1-2 گھنٹے کا نہیں ہوتا تھا، کبھی آدھی رات اور کبھی 2/3 رات، اور اس میں صرف قرآن پڑھا جاتا تھا اور صحابہ کرام پیچھے سنتے تھے، اور پڑھ رہا کون ہے؟ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو صحابہ کرام پھر ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے جاتے تھے اپنے دل میں۔ 13 سال تک کتنے دورے قرآن ہوئے ہوں گے؟ 5 نمازیں تو ہے ہی نہیں ہے، بس رات کو 2-2 کر کے رکھتے، پڑھنی جتنی پڑھی جائیں۔ سن سن کے صحابہ کرام نے قرآن زبانی یاد کر لیا۔ عرب کے لوگوں کا حافظہ تھا، اتنی انہوں نے شاعری زبانی یاد کی ہوئی ہوتی تھی۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ صورتیں زبانی یاد کر لی نبی علیہ السلام کے پیچھے، اور اگر میں جانتا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن آتا ہے تو میں اپنے اونٹوں کے جگر جلا کے اس کے پاس پہنچ جاتا۔ اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ابن مسعود میں کرتے سن، یہ وہ اپنا اللہ کے سامنے شکر کا اظہار کر رہے تھے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی ایسی قربت ملی ہے کہ میں نے اپنی زندگی لگائی ہے اس کام کے اندر، کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن آتا ہے تو میں اپنے اونٹوں کے جگر جلا دیتا، یعنی میں اپنے اونٹوں پہ سفر کرتا رہتا اور اس بندے کے پاس پہنچتا جو مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے، جس نے 70 سے زیادہ صورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے زبانی یاد کی ہیں۔ تو یہ زبانی حفاظت پیرلل میں چل رہی تھی۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، بڑی رکت انگیز حدیث ہے، یہ پورا مقدمہ کھول دے گی۔ نبی علیہ السلام کا آخری وقت قریب تھا، کچھ عرصہ پہلے، ابھی آپ بیمار نہیں ہوئے تھے، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس ساری بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں سیدہ فاطمہ وہاں تشریف لے آئیں، اور سیدہ عائشہ کا ذرا محبت کا انداز دیکھیں حضرت فاطمہ کا، انہوں نے ذکر خیر کیسے کیا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم چال ڈھال میں بالکل رسول اللہ کے مشابہ تھیں وہ، یعنی وہ جب چلتی تھیں لگتا تھا نبی علیہ السلام آ رہے ہیں سامنے سے، اور ساری بیویاں ایک طرف بیٹھی ہیں، وہ آئی ہیں، نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور کہا کہ مرحبا پیاری بیٹی، پروٹوکول دے کر بٹھایا، اور پھر باپ اور بیٹی آپس میں گفتگو کرنا شروع ہو گئے۔ بیویاں دور بیٹھی ہیں، ان کو آواز نہیں آ رہی، سرگوشی ہو رہی ہے باپ بیٹی میں۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک بات کی تو سیدہ فاطمہ رو پڑی، پھر نبی علیہ السلام نے ایک وقفے سے اور بات کی، تو پھر انہوں نے اپنے آنسو پہنچے اور انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ تو خاموش ہو کے سائڈ پہ بیٹھ گئی، نبی علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ بیویوں نے موقع غنیمت جانا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں فوراً فاطمہ کے پاس گئی، میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ نے تم سے کیا بات کی ہے جو تم رو پڑی اور پھر ہنس پڑی؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ میں رسول اللہ کا راز کبھی بھی افشا نہیں کروں گی۔ سیدہ عائشہ خاموش ہوگی، انہیں بھی پتا تھا کہ ظاہر ہے یہ رسول اللہ کی اجازت کے بغیر وہ بات مجھ سے نہیں کر سکتی، لیکن پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں خبر کیا تھی، ورنہ تو وہ بیویاں بھی رونا شروع ہو جاتی وہاں پہ، اور بیویوں کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہو جاتا۔ کچھ عرصہ بعد نبی علیہ السلام کی ڈیتھ ہوگی۔ پھر سیدہ عائشہ نے دوبارہ پوچھا، انہوں نے وہ ذہن میں رکھی تھی بات، تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ ہاں اب میں آپ کو بتا سکتی ہوں، کیونکہ جو ایکٹیویٹی ہونی تھی وہ تو ہو چکی۔ تو سنیں، مجھے نبی علیہ السلام نے پہلی دفعہ یہ بتایا تھا کہ ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آتے تھے اور مجھ سے قرآن سنتے تھے۔ قرآن اسی صورت میں سنتے تھے جب ترتیب میں ہو، ترتیب میں نہ ہو تو آپ سنا ہی نہیں سکتے، اور دورہ قرآن کرتے تھے۔ میں حضرت جبرائیل کو قرآن سنایا کرتا تھا، پھر وہ گائیڈ کر دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھنا ہے، کیونکہ آیات بھی ساری اکٹھی نہیں نازل ہوئی، بڑی صورتوں کی تو مختلف اوقات میں آیات نازل ہوئی ہیں، تو دورہ قرآن سے پتہ چل جاتا تھا کہ اس ترتیب میں یہ صورت کو رکھنا ہے۔ لیکن اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 دفعہ آئے ہیں دورہ قرآن کرنے، مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال میں زندہ نہیں رہوں گا، اور وہی ہوا۔ تو اس پہ میں رو پڑی۔ پھر نبی علیہ السلام نے میری دلجوئی کے لیے فرمایا
اور ساتھ یہ بھی فرمایا دلجوئی کرتے ہوئے، آپ نے کہا کہ فاطمہ میرے بات صبر کرنا، اور مجھ سے بہتر کوئی پیش رو تمہارے لیے نہیں ہو سکتا، یعنی میں تمہارا استقبال کروں گا، مجھ سے بہتر کون استقبال کرنے والا ہوگا وہاں پر تمہارے لیے، اور میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی اور میں تمہارا استقبال کروں گا وہاں، میرے پاس بس تم نے صبر کرنا ہے۔ اب رسول اللہ کے دکھ کا اندازہ کریں کہ 3 بیٹیاں جوان شادی شدہ اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں، اور ایک بچی تھی، اس کو بھی بتا دیا کہ 6 مہینے بعد تم نے بھی میرے بعد فوت ہو جانا ہے۔ صرف 22 سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ کی عمر 22 سال تھی جب وہ دنیا سے چلی گئی۔ تو صبر کرنا، میں تمہارا پیش رو ہوں گا، اور مجھ سے بہتر کون پیش رو ہو سکتا ہے کسی کا، اور کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ سیدہ فاطمہ مسکرا پڑی۔ یہ وہ پوری حدیث تھی۔ میں نے پوری حدیث اس لیے بیان کی کہ یہ ناانصافی تھی کہ ہم اہل البیت کی شان اس طریقے سے اسے اوور لک کر دیں، لیکن اس میں جو مورل لیسن تھا سب سے بڑا آج کے ٹاپک کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ نبی الاسلام نے دورہ قرآن آخری سال 2 دفعہ کیا۔ دورہ قرآن ہوتا ہی اس وقت ہے جب ترتیب موجود ہو، اگر ترتیب نہ ہو تو دورہ قرآن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی الاسلام نے قرآن کی ترتیب خود لگوائی تھی۔ اور پھر وہ مشہور زمانہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے کہ نبی الاسلام ہر خطبے سے پہلے کہا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ کتاب اللہ نبی الاسلام نے امت کو دی ہے، الحمدللہ۔ اب آ جائیں وہ احادیث جن کی وجہ سے نان مسلمز نے، ایتھیسٹ نے ہنگامہ کھڑا کیا، حالانکہ وہ احادیث تو پورے ایشو کو ریزالو کرتی ہیں، پوری ہسٹری آپ کو بتاتی ہیں۔ صحیح بخاری میں کئی ایک احادیث ہے، میں 3 احادیث کور کروں گا۔ امام بخاری نے باقاعدہ ایک چیپٹر باندھا ہے قرآن کیسے جمع کیا گیا، پورا چیپٹر ہے۔ اور مشکات المصابیح جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں کے نوٹس ہیں، کتب 6 بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، اس کے علاوہ باقی بھی کتابوں کے، اس میں بھی پہلی جلد کے اینڈ پہ وہ چیپٹر موجود ہے۔ اس میں قرآن کو جمع کرنے کے حوالے سے جتنی حدیثیں ہیں وہ جمع ہیں، جو بخاری میں سکیٹرڈ فارم میں تھی، مسلم میں تھی، باقی کتابوں میں یہاں آپ کو اکٹھی مل جائیں گی۔ تو میں مشکات کا اور بخاری کا نمبر لگا دوں گا۔ یہ 3 احادیث، پہلی حدیث صحیح بخاری میں اور مشکات میں موجود ہے۔ سیدنا ابوبکر کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، جو جھوٹا پیغمبر تھا، سینکڑوں قاری اس میں شہید ہو گئے۔ قاری صحابہ کرام کے زمانے میں حفاظ کو کہا جاتا تھا، جو قرآن کے حافظ ہوتے تھے۔ سیدنا عمر نے مشورہ دیا حضرت ابوبکر کو کہ اگر اس طرح قاری شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن پاک ضائع نہ ہو جائے۔ اب حضرت عمر کو کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اور بھائی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو حفاظت تو امت کے ذریعے کروانی ہے نا، تو امت کے دل میں بات ڈالی جائے گی۔ انہوں نے گیون سرکمسٹانسز کے اندر اپنی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے ویڈیوز یوٹیوب پہ کیوں ڈالی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شرح صدر کیا ہے کہ دعوت کا ذریعہ اب یہ ہے۔ لوگ تو کتاب پڑھتے ہی نہیں، قرآن نہیں لوگ ترجمے سے پڑھتے، تو کتابیں مولویوں کی کس نے پڑھنی ہے؟ تو ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ امام بخاری، امام مسلم کو اللہ تعالیٰ نے سجھایا، صحابہ کرام کا علم انہوں نے ریٹن فارم میں رکھا، زبانی کلامی اگلے لوگ چلا رہے تھے، لیکن یہ ان کے حصے میں آیا کہ نہیں بھائی زبانی کلامی کتنا عرصہ چلے گا، ریٹن میں لانا پڑے گا۔ تو سیدنا عمر نے جب مشورہ دیا تو حضرت ابوبکر ریلیکٹنٹ تھے، انہوں نے کہا میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا۔ اس کو وہ اٹھا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نبی الاسلام نے تو ایک جگہ جمع نہیں کیا تھا۔ جی بالکل، ہم بھی کہتے ہیں ایک جگہ جمع نہیں کیا تھا، لیکن اس سے یہ رزلٹ آپ نے کیسے نکال لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک لکھوایا نہیں تھا، آپ نے زبانی ہزاروں الفاظ تیار کر دیے اور لکھوا بھی دیا، اور اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا، چمڑے پر، کپڑے کے اوپر، پتوں کے اوپر قرآن پاک لکھا جاتا تھا۔
مختلف لوگوں کے پاس نبی الاسلام کے لکھوائے ہوئے نوٹس موجود تھے. ایک جگہ پہ اسے کمپائل کرنے کے لیے ظاہر ایک بہت بڑا ایریا چاہیے تھا. یہ تو نہیں آپ 500 صفحوں کا قرآن اس طرح ہاتھ میں پکڑ لیں. نبی الاسلام کے زمانے میں تو قرآن ہاتھ میں بھی نہیں پکڑا جا سکتا تھا. یہ مصحف بھی جو پکڑنے کا ذکر ملتا ہے وہ چاند ایک جو ان کے پاس اوراق تھے وہ پکڑے ہوتے تھے. پورا قرآن تو کو پکڑ نہیں سکتا تھا, اتنا بڑا قرآن ہوتا تھا. تو سیدنا ابو بکر کے ساتھ حضرت عمر بحث کرتے رہے, حتیٰ کہ حضرت عمر کی وجہ سے حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا کہ یہ واقعی کام کرنے والا ہے. پھر انہوں نے زید ابن ثابت کو بلوایا جو کاتبین وحی میں سے ایک تھے, اور کہا کہ زید تم بڑے انٹلیکچوئل آدمی ہو, تم رسول اللہ کے لیے وحی لکھتے تھے, تمہاری ذمہ داری ہے. انہوں نے بھی وہی بات کی کہ نبی الاسلام نے یہ سارے نوٹس ایک جگہ کیوں نہیں اکٹھے کیے, آپ مجھ سے کیوں کروا رہے ہیں. پھر انہوں نے ان کو بھی سمجھایا. تو زید ابن ثابت کہتے ہیں اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا کہ واقعی یوٹیوب کا ایک چینل ہونا چاہیے. ہاں آج کے دور میں یہ بات ہوگی. تو میں اس کام پر آمادہ ہوا, لیکن اللہ کی قسم ابو بکر اگر میری یہ ڈیوٹی لگاتے کہ میں اس پہاڑ کو کھود کر دوسری جگہ شفٹ کروں تو یہ آسان تھا, لیکن یہ اتنی بڑی ذمہ داری کہ نبی الاسلام کے لکھوائے ہوئے نوٹس ایک جگہ جمع کرنا جس کے اوپر پورا دین ڈیپینڈنٹ ہے, یہ میرے لیے زیادہ مشکل کام تھا. پھر وہ کہتے ہیں میں نے پتوں پہ, لکڑی کی چھال کے اوپر, چمڑے کے اوپر, کپڑے کے اوپر لکھے ہوئے جگہ جگہ جو نوٹس تھے جو نبی الاسلام نے خود ویریفائی کروائے ہوئے تھے وہ سارے اکٹھے کرنا شروع کیے. اور کرائٹیریا کیا تھا, 2 بندے کم از کم گواہی دیں گے. البتہ 2 آیات ایسی تھیں جن پہ گواہی صرف خزیمہ بن ثابت انصاری کی تھی, اور وہ اللہ کے نبی کا معجزہ ظاہر ہوا. ان کی گواہی نبی الاسلام نے پہلے ہی 2 کے برابر کی ہوئی تھی. بخاری کے الفاظ ہیں, وہ پورا واقعہ ہے سنن نبی داؤد میں, سنن نسائی میں. نبی الاسلام نے گھوڑے کا سودا کیا ایک شخص کے ساتھ, آپ آگے آگے چل رہے تھے, پیچھے سے اس کو کسی نے زیادہ قیمت لگا دی, تو اس نے حضور کو آواز دی کہ اے گھوڑا لینا جے تے لے لو ورنہ میں بیچن لگا. نبی الاسلام نے پیچھے, آپ نے کہا تو مجھے بیچ چکا ہے, میں تو گھر رقم لینے کے لیے جا رہا ہوں. اس نے کہا آپ کا کوئی سودا نہیں ہوا وا, کیونکہ رقم کسی اور نے زیادہ لگا لی تھی. اگر آپ کا سودا ہوا ہے تو گواہ پیش کریں. حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری وہاں سے گزر رہے تھے, انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے رسول اللہ کے ساتھ سودا کیا. معاملہ رفع دفع ہو گیا. بعد میں حضور نے کہا تو نے کیسے گواہی دے دی؟ ان کا یا رسول اللہ آپ کے کہنے پہ میں نے اتنی بڑی بڑی چیزیں مان لی ہیں, جنت کو مان لیا, دوزخ کو مان لیا, احتشائی کوئی نہیں. ہاں یہی بات ہے, احتشائی کوئی نہیں. تو پھر حضور نے کہا تھا کہ باقی معاملات میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے, لیکن جہاں میرا خزیمہ ایک آ جائے, تم نے اس ایک کی گواہی 2 کے برابر قبول کرنی ہے. پروٹوکول دیا, اور وہ دیکھیں معجزہ حضور کی وفات کے بعد ظاہر ہوا, اور وہ 2 آیات تھی سورہ التوبہ کی آخری 2 آیات, لقد جاءکم رسول من انفسکم. ایک روایت میں کسی اور آیت کا ذکر ملتا ہے. بہرحال اب لوگ کہتے ہیں نہیں وہ آیات گھمی ہوئی تھی. دیکھیں جی گھمی ہوئی تھی, تو بھائی گھمی ہوئی چیز اس وقت تلاش کی جاتی ہے جب آپ کو پتا ہو کہ یہ چیز ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ گھمی ہوئی تو نہیں ہے. تو صحابہ کرام کو کریمنگ سے پتا تھا کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں یہ والی, لیکن حضور کی لکھوائی میں وہ نوٹس نہیں مل رہے تھے, وہ ایک بندے کے پاس ملے. سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ ورنہ اگر گھمی ہوئی ہوتی اس طرح کی کہ آپ کے علم میں نہ ہو تو آپ اسے تلاش ہی کیوں کریں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ آیت ہے پھر ہی آپ گھمی ہوئی چیز کو تلاش کرتے ہیں. تو کریمنگ میں تھی, وہ ریٹن میں گھمی ہوئی ایک صحابی کے پاس ملی, زبانی تو تھی. تو وہ کرائٹیریا جو انہوں نے بنایا تھا اس میں فٹ ان کرنے کے لیے ایک ایک چیز کو تلاش کیا جا رہا تھا. یہ ایک مصحف تیار ہوا اور وہ حضرت ابوبکر نے اپنے پاس رکھ لیا. یہ نہیں ہے کہ اس کی فوٹو کاپیاں بنائی, اس وقت فوٹو کاپی مشین تو ہے ہی نہیں تھی, نہ پرنٹنگ پریس تھے. پھر حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر نے وہ نسخہ اپنے پاس رکھ لیا. پھر سیدنا عمر کی شہادت کے بعد وہ ان کی بیٹی سیدہ حفصہ کے پاس آیا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اور پھر وہ اگلی حدیث آ رہی ہے صحیح بخاری کی جو مشکات میں بھی ہے, سیدنا عثمان کے دور کے اندر جب آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے لیے اہل شام کو اور اہل عراق کو جو نیو مسلمز تھے تیار کیا جا رہا تھا جنگ پہ آمادہ کرنے کے لیے,
اسی دوران حضرت حذیفہ ابن یمان نے دیکھا کہ اہل عراق اور اہل شام مختلف ڈائلیکٹ میں قرآن کو پڑھ رہے ہیں، جو مختلف قرات چل رہی تھی اور آپس میں ان کا اختلاف ہے، ظاہر ان کو عربی تو نہیں آتی تھی۔ تو حذیفہ ابن یمان شکایت لے کے سیدنا عثمان کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین، امت کو بچا لیں تباہی سے، یہ نہ ہو کہ جیوز اور کرسچنز کی طرح ہماری کتاب بھی ضائع ہو جائے، تو آپ امت کو ایک ڈائلیکٹ کے اوپر جمع کریں، ایک قرات کے اوپر جمع کریں۔ ویسے قرآن کی 7 قرات ہیں، سبع عشرہ کا کورس کرتے ہیں قاری حضرات، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 حروف کے اوپر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا میری امت کی آسانی کی خاطر۔ ان میں سے ایک ڈائلیکٹ جو ہے وہ قریش کا ہے، باقی اور ہیں۔ ہمارے پنجابی میں بھی کئی ایک ڈائلیکٹ ہیں، ہم جہلم کے لوگ پنجابی میں بولتے ہیں ادھر آ، پنڈی والے کیا بولتے ہیں ادھر آ، لفظ ایک ہی ہے۔ اس طرح عربی میں بھی ہے، ایک قرات کے اندر ہے مالک یوم الدین جو ہم پڑھتے ہیں قریش کی قرات، ایک قرات میں ہے مالک یوم الدین، ماں میم کے اوپر زبر ہے، ہم کھڑا زبر پڑھتے ہیں۔ ایک قرات میں ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم جو ہم پڑھتے ہیں، ایک قرات میں ہے انفاسکم، تم میں نفیس ترین، مانے دونوں بہترین ہے اپنی جگہ، دونوں قرآن کی قرات ہے۔ والضحى واللیل اذا سجا، ایک قرات میں پڑھا جاتا ہے والضحى واللیل اذا سجے، لیکن ہم اس طرح نہیں پڑھتے۔ آپ دیکھیں وہ افریقہ کے قاری جو ہیں ایک مشہور، وہ اس طرح ہی پڑھتے ہیں والضحى واللیل اذا سجے۔ تو یہ ڈائلیکٹ ہیں، یہ 7 ڈائلیکٹ ہیں۔ اب کوئی جو ہے والضحى پڑھ رہا ہے، کوئی والضحى پڑھ رہا ہے، تو اختلاف پیدا ہو سکتا تھا۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے مشورہ دیا، تو سیدنا عثمان نے کہا کہ وہ جو نسخہ حضرت ابوبکر نے اس وقت جمع کروایا تھا، جو پھر حضرت عمر کے بعد سیدہ حفصہ کے پاس آیا ہوا ہے، وہ لے کر آؤ، جو قریش کی قرات میں تھا، اس کی کاپیاں تیار کرو۔ 3 یا 4 بڑی بڑی کاپیاں اس کی تیار کی گئیں مختلف علاقوں میں بھیجنے کے لیے، 300-400 نہیں، 3-4 ہی، صرف ریفرنس کے لیے، اور اسے قریش کی قرات کے مطابق سیٹ کیا گیا۔ اور پھر سیدنا عثمان نے حکم دیا کہ اس کے سوا اگر کسی اور قرات میں کہیں مصحف لکھا ہو تو اسے آگ میں جلا دو، اگرچہ وہ قرآن کا حصہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن پاک کے اوراق کو جلایا بھی جا سکتا ہے ضرورت پڑنے کے اوپر، یہ توہین نہیں ہے، تلف کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف عثمانی لکھوایا وہ بیسیکلی مصحف ابو بکر تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں لکھوایا تھا۔ اب حضرت عثمان کا نام اس لیے بولا جاتا ہے کہ انہوں نے اس ایک قرات کو باقی رکھا ریٹن میں، اور باقی قرات ختم کر دی، زبانی آج تک چل رہی ہیں، یہ نہ سمجھے کہ دنیا سے ختم ہو گئی ہیں، لیکن چل رہی اس وقت دنیا میں۔ جو عرب کے قاری ہیں وہ بھی وہی والی قرات پڑھتے ہیں جو ہماری قریش کی ہے، نبی اسلام کے اپنے خاندان کی جو تھی، اس کو باقی رکھا گیا، اور آج وہی قرآن پوری دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ ایک لفظ کا، ایک حرف کا بھی کوئی فرق موجود نہیں ہے، الحمدللہ۔ یہ جو مصحف عثمانی ہے، اس کے نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ترکیے کے اندر توپ کاپی جو میوزیم ہے اس میں بھی، رشیا کے میوزیم کے اندر بھی اس کی نسخے موجود ہیں۔ آج کے دور میں تو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے بڑی آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے آپ کو پتا ہے کہ یو کے میں بھی ایک قرآن کا مصحف نکلا تھا ان کے میوزیم سے۔ اس وقت وہ گریٹ برٹن نے جب قبضہ کیا تھا عراق کے اوپر، تو وہاں کوئی میوزیم تھا، اس سے لے آئے تھے، اس کی بھی کاربن ڈیٹنگ کروائی تو حضرت عثمان کے دور کا وہ مصحف نکلا تھا۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں، وہ پیجز اپلوڈ ہوئے ہیں، ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے جو آج ہمارے پاس سورہ طٰہٰ موجود ہے۔ اور باقاعدہ وہ اس جو میوزیم کی انچارج تھیں ایک فیمیل، ان کا انٹرویو بھی آیا تھا، میں نے اس وقت بھی اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی۔ لہٰذا یہ پوری دنیا میں قرآن ایک ہے، مشرق مغرب میں ایک قرآن ہے، سنی شیعہ کا ایک قرآن ہے۔ یہ جو مصحف ہے ہمارے ہاتھ میں بلو بائنڈنگ میں،
یہ سعودی عرب سے پرنٹ ہوتا ہے. اس کے ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہوتی ہے. ایسا کمال کاتب نے لکھا ہے کہ یہ آلموسٹ کوئی سمجھ لیں 600 سے زیادہ صفحات ہیں اس کے, لیکن ایسی کاریگری سے اس نے لکھا ہے کہ ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہوتی ہے. یہ سیریا شام کا ایک رائٹر ہے, دمشق کا رہنے والا عثمان طاہا. مصحف عثمانی ہے اور وہ رائٹر بھی کاتب بھی عثمان ہے. عثمان طاہا آج بھی وہ زندہ ہیں. سعودی عرب والوں نے ان کو پچھلے کوئی 40-50 سال سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. یہ سعودی عرب کے جتنے قرآن ہیں وہ ایک بندہ لکھتا ہے. جو اردو ترجمے والا جو ہے اس کا مصحف یہ ہمارا جو خط ثلث میں لکھا ہوا ہے, جو یہاں پہ محمدی بولڈ فانٹ جسے ہم کہہ کے چلا رہے ہوتے ہیں, یہ بھی انہوں نے لکھا ہے. اور عرب کے لیے وہ خط ریحان میں لکھتے ہیں, وہ چپٹے الفاظ وہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے. کئی ایک نسخے تیار کیے ہیں اور اسی کی کاپی لی ہوئی ہے ایران والوں نے. صرف باہر کی بائنڈنگ ریڈ کلر کی ہے, اندر سیم یہی مصحف ہے. انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے مصحف عثمانی عثمان طاہا. ہم جب جواد نقوی صاحب کو ملنے گئے ان کے مدرسے میں عروۃ الوثقی, وہاں جتنے بچے حفظ کر رہے تھے ان کے تو مصحف کے اوپر لکھا تھا مصحف عثمانی ریٹن بائی عثمان طاہا. تو دنیا میں ایک ہی قرآن ہے. کہتے شیعہ 40 پاروں کو مانتے ہیں, پارے تو ہم 30 بھی نہیں مانتے, یہ تو بنو امیہ نے بنائے ہیں. آپ بے شک 60 بنا لیں. صورتیں تھیں, آیات تھیں, منزلیں تھیں. یہ پارے اور رکوع تو بعد میں بنے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ میری اختراع ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی باقاعدہ اس کے اوپر قرآن کے تعارف میں بتایا ہوا ہے کہ پارے جو ہے ان میں کیا پھر خامیاں رہ گئی ہیں کہ صورتیں توڑ دی ہیں. سورہ ہجر کی ایک آیت جو ہے وہ پارہ نمبر 13 میں, باقی پوری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں ہے. تو ایک آیت ادھر ڈال دیتے تو کم از کم سورت تو نہ ٹوٹتی. تو الحمدللہ یہ مصحف عثمانی کے اوپر اجماع امت ہے. اور اللہ کا شکر ادا کریں اس بات کے اوپر کہ حفاظ کی برکت سے پلس ریٹن فارم میں دنیا میں صرف یہ کتاب ہے جی. اگر پاکستان کا مسلمان پڑھتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین, آپ اس کے بعد انڈیا چلے جائیں اور پوچھیں اس کے بعد کیا آتا ہے تو وہ پڑھے گا الرحمن الرحیم. وہ اس مسلمان کو جانتا بھی نہیں ہوگا. پھر آپ بنگلہ دیش چلے جائیں اور پوچھیں اس کے بعد, وہ پڑھے گا مالک یوم الدین. پھر آپ امریکہ چلے جائیں اور پوچھیں اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر آپ رشیا چلے جائیں, وہ پڑھے گا اہدنا الصراط المستقیم. پھر آپ انڈونیشیا چلے جائیں, صراط الذین انعمت علیہم. پھر آپ افریقہ چلے جائیں, وہ پڑھے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ تو میں نے ایک سورت کی مثال دی. قرآن کی کوئی سورت کھولے, سورہ یاسین تو اکثر مسلمانوں کو یاد ہے, سورہ ملک یاد ہے, آپ کہیں سے شروع کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کہیں دو مسلمانوں کا بھی اختلاف آ جائے. کتنا بڑا معجزہ, 1400 سال گزر چکے اور یہ کتاب ایسی محفوظ ہے کہ دنیا میں کوئی 2-4 بندے نہیں, 2.25 ارب کے قریب مسلمان کوئی اختلاف ہی نہیں کرتے کہ جی یہ آیت یوں نہیں یہ یوں ہے. ترجمے میں ڈنڈیاں مارتے ہیں, وہ بھی مسئلہ ختم ہو چکا ہے. وہ اے آئی سے ترجمہ کروائیں, شیخ گوگل سے ترجمہ کروائیں. عربی زندہ زبان ہے, کوئی ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا. اور کسی سے بھی ضرورت نہیں ہے. اس وقت 1.50 کروڑ کرسچنز, کاپٹک کرسچنز بائی برتھ جو ہیں وہ عربک زبان جانتے ہیں, ان سے جا کے ترجمہ کروا لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے کیا مطلب ہے. ان کا تو کوئی فرقہ نہیں ہے نا, وہ تو الگ سے ہے نا, اپنے مذہب کو لے کے چل رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے اس میں کوئی ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا. باقی ظاہر ہے کہ مصحف اس بڑے پیمانے پہ یہ حقیقت ہے کہ بعد میں ہی آیا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا 200 سال بعد, میں کہتا ہوں 200 سال بعد نہیں سرکار, 800 سال بعد, بلکہ 1000 سال بعد آیا ہے مصحف نبی الاسلام کی وفات کے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ سمپل ہے, نبی الاسلام کے زمانے میں کاغذ کوئی نہیں تھا. 2 صدی ہجری میں بنو عباس کے دور میں خلیفہ ہارون رشید نے بیت الحکمہ قائم کیا بغداد سٹی میں, ہاؤس آف وزڈم. پوری دنیا سے کتابیں منگوائیں, ان کے عربی میں تراجم کروائے, کاغذ کی صنعت امپورٹ کروائی رشیا اور چائنا سے. وہاں سے پوری فیملی شفٹ کی جو کاغذ بنانا جانتے تھے, اور کتابوں کے ترجمے کرنے شروع کیے, مصحف لکھوانے شروع کیے. اور اس کی برکت ظاہر ہوئی کہ پھر بعد میں بخاری مسلم بھی آ گئی, ورنہ امام بخاری امام مسلم
اگر اس سے پہلے زمانے کے ہوتے تو ان کو کاغذ ہی نہیں ملنا تھا کتاب لکھنے کے لیے. یہ وجہ ہے, صرف زبانی چل رہی تھی احادیث جو ریٹن فارم میں بعد میں آئی. اچھا پھر اس سے اگلی آپ ورژن دیکھیں کہ یہ جو کتابیں لکھی جاتی تھی نا, یہ صرف گورنمنٹ کی لائبریریوں میں ہوتی تھی, عوام الناس کو نہیں دی جاتی تھی بھائی. 8 سے 10 سال پہلے ہمارے جیلم میں بک کارنرز بہت بڑا ایک ادارہ ہے, انہوں نے اپنا قرآن لکھوایا خطاط سے. پتہ کتنی رقم لگی؟ 30 لاکھ روپیہ قرآن لکھنے کا خطاط نے لیا ہے. یہ میں 10 سال پرانے فگر آپ کو بتا رہا ہوں, ہاتھ سے لکھنے کا. 30 لاکھ میں ایک قرآن لکھا گیا. اس کا مطلب ہے اگر کاغذ کی صنعت نہ ہوتی اور پرنٹنگ پریس نہ ہوتا تو آج مسلمانوں کے پاس قرآن نہ ہوتا. اب میں ذرا ان بزرگان دین سے پوچھوں گا, تمہارے غوث کتب ابدال نگاہیں مار کے دنیا کو ادھر ادھر کرتے تھے, ایک پرنٹنگ پریس نہیں بنا سکے؟ جی پوچھوں گا نا. حضرت گیوٹنبرگ نے جو جرمن لوہار تھے 1440 عیسوی میں, آج ہے 2025 عیسوی 24 اگست, اور وہ 1440 عیسوی میں آلموسٹ آپ سمجھ لیں 600 سال پہلے حضرت گیوٹنبرگ نے اگر پرنٹنگ پریس نہ بنایا ہوتا تو آج مسلمانوں کے پاس قرآن پاک نہ ہوتا, بخاری مسلم نہ ہوتی. کیونکہ پرنٹنگ پریس نہ ہوتا تو ہر بندہ 30-30 لاکھ کا اپنا قرآن پرنٹ کرواتا. آج جناب یہ قرآن پاک آپ کو مارکیٹ سے 300 روپے میں مل جاتا ہے, اور ہماری اکیڈمی سے فری ملتا ہے. اگر کوئی خرید نہیں سکتا ہم فری دیتے ہیں, اندازہ کریں. صرف اس کے لکھنے کا خرچہ ہی جو ہے وہ کروڑوں میں ہے, اتنے پیارے کاغذ کے اوپر. پرنٹنگ پریس کی برکت سے سب کچھ ہوا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کی خدمات کو نہیں مانتے کہ جی دیکھیں قرآن بخاری مسلم بھی تو آپ تک ہمارے بزرگوں نے پہنچایا. بالکل ہم آپ کے سارے حضرت کو بھی مانتے ہیں اور حضرت گیوٹنبرگ کو بھی مانتے ہیں کہ جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا, اور ان کی خدمات آپ کے سارے حضرت سے بڑھ کر ہے. ورنہ بخاری مسلم اگر حکمرانوں کے پاس پڑی ہوتی تو میرے کس کام کی تھی؟ میرے ہاتھ میں تو حضرت گیوٹنبرگ نے پہنچائی ہے, انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا, ادروائز میں تو خرید بھی نہیں سکتا تھا. ان دسو کنہاں دے بزرگاں دی زیادہ خدمات نے؟ گوریاں دے بزرگاں دی, تواڈے بزرگاں دی. ہاں تو پھر ٹھیک ہے, گوروں کا دین بھی اختیار کر لو. اور وہ اس نے جو پرنٹنگ پریس بنایا تھا بائبل کو پرنٹ کرنے کے لیے, تو اس سے تو پھر کرسچینٹی حق پہ ثابت ہوگی نا, کیونکہ ان کی خدمات ہیں انسانیت کے لیے. کہندے نہیں عقیدے نہیں لواں گے, تواڈے بابیاں دے بھی عقیدے نہیں لواں گے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, لو سامو خدمت. آندا کہنا جی حضرت علی جویری, حضرت معین الدین, تے تسی کیا کرو حضرت گیوٹنبرگ. پوچھن اے کون نے ان کو جنہاں پرنٹنگ پریس بنایا ہے, کیونکہ حضرت تواڈے کسی نے بھی قرآن بخاری مسلم ساڈے تک نہیں جے پہنچایا. پرنٹنگ پریس نہ ہوندا انہاں کول اپنا بھی نہیں سی ہونا, کہاں سے لکھوایا؟ تواڈے کول چندے لے کے بنانا سی انہوں نے. آج کی ڈیٹ میں ملینز میں لکھا جاتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہوں گے تعارف قرآن دا ہو رہا ہے, ساڈے بابے انجینئر صاحب ایسے رگڑ رہے ہیں. تسی بابے وچ پوائے نے نا رگڑوانے واسطے, ہاں بابیاں دے کھاتے وچ قرآن حدیث نو پایا نا, تے پھر میں حضرت گیوٹنبرگ بھی لے کے آواں گا. زندہ ہوتا تھا میں حافظہ اللہ بھی کہہ دیندا, کیونکہ وہ مر چکے ہیں, مرے ہوئے بندے کو دعا نہیں دی جا سکتی نان مسلم کو. حضرت میں رسپیکٹ کے لیے جیسے سر لگایا جاتا ہے وہ لگایا جا سکتا ہے.